السلام علیکم محترم ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا وہ کبھی جان نہیں سکتا کہ درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ دعا سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ دعا نہ مانگنا، جلدی سے یا غائب دماغی سے اور دل کو متوجہ کیے بغیر مانگنا کم نصیبی کی بات ہے، جب عطا کرنے والی ذات کے خزانے اتنے بھرے ہوئے ہوں کہ ازل سے سب کو نواز کر بھی ان میں کبھی ذرا برابر کمی نہیں ہو، اور وہ مانگنے پر خوش بھی بہت ہو، تو پھر بہت مانگنا چاہیے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر وہ رحیم نہ ہوتا تو مجھ جیسے کہاں جاتے۔ ایک پل میں مومن تو دوسرے پل میں منافق ہوں، اور یہ بات صرف وہی جانتا ہے، کسی کو تو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ نہ جانے کتنے دن، کتنے مہینے اور کتنے سال اس کی نافرمانیوں میں گزار کر اسے ایک بار پکاریں تو وہ پکار سن لیتا ہے۔ کون کر سکتا ہے ایسی محبت میرے رب کے سوا؟ جہاں ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات معجزے کرنا شروع کرتی ہے۔ تم بس بھروسہ رکھو، باقی اس کا کام ہے۔ وہ کب کیسے وسیلہ بناتا ہے، آزمائشوں سے ڈرو مت، وہ ذات اپنے پیاروں کو ہی مشکل میں ڈالتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی، ہر قدم پر بڑے غور سے تمہاری دعاؤں کو سنتی ہے، اور عنقریب وہ تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے گی۔ بس اسی پہ بھروسہ کرنا۔ جب مشکل پڑے تو صبر اور نماز سے مدد لینا، دیکھنا کیسے وہ سب کچھ بالکل ٹھیک کر دے گا۔ بزرگ کہتے تھے کہ وہاں جایا کرو جہاں تمہیں سکون ملے اور سانس لینے میں پریشانی نہ ہو۔ سو میں ہر بار ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے تب بھی تم وہ نہیں سوچ سکتے جو اس نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ تمہارا کام بس صبر اور برداشت کرنا ہے، کیونکہ جب وہ کنارے پر لا کھڑا کرتا ہے تو پھر وہ تھام لیتا ہے یا پھر اڑنا سکھا دیتا ہے۔ سورۃ العنکبوت ترجمہ۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو۔ توفیق، بات تو ساری توفیق کی ہوتی ہے، ورنہ کس کی اتنی جرأت کہ ساری کائنات بنانے والے کے سامنے سر نہ جھکائے۔ سجدہ بہت بڑی توفیق ہے، اور توفیق کی عطا بہت بڑی عطا ہوتی ہے جو محض کچھ چند لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ پیارا رب فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے
کئی سمندر بجھا دیں گے۔ رحمان، اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ شکر کا سجدہ، دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جانماز بھیگ چکا ہوگا، اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ تم اللہ کا شکر کس طرح ادا کرو۔ قبولیت کا اشارہ، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں اداس ہوں، اس لیے نہیں کہ تو سن نہیں رہا، اس لیے ہوں کہ یہ صبر اب طویل ہوتا جا رہا ہے اور اب میں ہمت ہار رہی ہوں۔ اللہ، میرے صبر کو اب مختصر فرما۔ اللہ جی پلیز میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو انتظار میں ہیں۔ آمین ثم آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں، ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہتی ہیں۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ مسبب الاسباب، جب انسان کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے تو مایوسی کے بجائے اس کا ایمان اس بات پر پختہ اور کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم ہمارا خالق و مالک ہے، وہ کسی حال میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما جو اس پر ان بندوں میں کامل یقین رکھتے ہوں اور ہمیشہ اپنی ہر مشکل تکلیف اور آزمائش میں صبر کرتے ہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ اقوال پسند آئے ہوں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور خوش رہیں۔ خدا حافظ۔